میں نے کچھ نہیں دیکھا، مجھے جانے دیں۔ کشف کی میٹھی آواز نے سکندر عالم خان کے کانوں میں رس کھولا تھا۔ اس کے لب بے ساختہ ہی مسکرائے تھے۔ جھوٹ جھوٹ بول رہی ہو بھالو، اگر تم نے کچھ دیکھا نہیں تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ وہ جانتا تھا وہ اس نازک لڑکی کے سامنے گولی چلا چکا تھا، اور پھر سڑک پر پڑی اس سیٹ سلامت کی لاش سے نکلتا خون دیکھ کر وہ ڈر چکی تھی۔ نہیں تو میں تو نہیں رو رہی، مجھے جانے دے۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں جبکہ پورا بدن کانپ رہا تھا، لیکن اپنی لڑکھڑاتی آواز سے اس نے ایک بار پھر جھوٹ بولتے یہاں سے رفو چکر ہونے کا سوچا تھا۔ لیکن سامنے بھی سکندر عالم خان تھا جو اس کی ان کیوٹ حرکتوں پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ ماما، آپ اتنے سارے کپڑے کیوں رکھ رہی ہیں؟ میں کون سا وہاں مہینہ رہنے کے لیے جا رہی ہوں؟ 18 سالہ کشف نے اپنی آنکھیں پٹ پٹائے معصومیت سے اپنی موم کو دیکھا تھا، جو ہینڈ کیری میں ایک کے بعد ایک اس کے گرم کپڑے اور کوٹ رکھ رہی تھی۔ اپنی بیٹی کی معصومانہ آواز پر زمل نے بے ساختہ مڑ کر پیچھے دیکھا تھا، جہاں وہ چھوٹی سی گڑیا اپنے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ کشف بیٹا، مری میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، تم بیمار نہ پڑ جاؤ اس لیے زیادہ کپڑے رکھ رہی ہوں۔ زمل نے گلابی گالوں والی اس گڑیا کو دیکھ نرمی سے سمجھایا تو اپنی ماما کی فکر مندی پر وہ مسکرا دی۔ کشف زمل اور احتشام کی اکلوتی بیٹی تھی، جو کہ ان کی شادی کے 6 سال بعد بڑی منتوں مرادوں سے ہوئی تھی، اسی لیے بچپن ہی سے اس کے ماں باپ نے اسے بڑے لاڈوں سے رکھا تھا۔ اس کے منہ سے ہر فرمائش نکلنے سے پہلے وہ پوری کر دیا کرتے تھے۔ کشف 18 سال کی حسین دوشیزہ دودھیا سفید رنگت، بڑے بڑے گلابی کٹاؤ دار ہونٹ اور موٹی موٹی آنکھیں، وہ حسین نین نقش والی لڑکی بے حد حسین تھی۔ کشف انٹر کی اسٹوڈنٹ تھی اور آج ہی اسے کالج ٹرپ کے ساتھ مری جانا تھا۔ اس کی 18 سالہ زندگی میں یہ پہلی دفعہ تھا جو وہ یوں اپنے ماما بابا کے بغیر کہیں جا رہی تھی۔ ہاں، وہ خود بھی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اپنی دوستوں کے بے حد اصرار پر اس نے حامی بھر لی تھی، اور پھر ضد کر کے اپنے ماما بابا کو بھی منا لیا تھا۔ اچھا کشف، یہ کوٹ تمہارے بابا لائے تھے نا؟ اسے پہن کر جانا، یہ بہت گرم ہے، تمہیں اسے پہننے کے بعد سردی نہیں لگے گی۔ ایک موٹا فر والا پنک کوٹ زمل نے کشف کی طرف بڑھایا تھا، اور پھر اس کا ہینڈ کیری بند کیے بیڈ سے نیچے فلور پر رکھا تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے تم نے، اور ہاں، موبائل اپنے پاس ہی رکھنا، میں اور تمہارے بابا تمہیں وقفے وقفے سے کال کرتے رہیں گے۔ زمل اب کشف کا ہاتھ تھامے اسے یوں ہی چھوٹی موٹی باتیں سمجھائے چلتے ہوئے باہر آئی تھی۔ لاؤنج میں اس کے بابا آنکھوں پر گلاسز لگائے موبائل اسکرین کو اسکرال کر رہے تھے۔ بابا، اپنی ماما کی ہر بات سمجھنے کے انداز میں ہاں میں سر ہلاتی کشف نے لاؤنج میں بیٹھے اپنے بابا کو دیکھ کر چہک کر انہیں پکارا تھا، جس پر احتشام صاحب نے اپنی آنکھوں سے چشمہ ہٹائے سامنے ٹیبل پر رکھا تھا، اور پھر اپنی باہیں پھیلائے اپنی جان سے عزیز بیٹی کو اپنے پاس آنے کو کہا تھا، جس پر وہ جھٹ سے آتی ان کی باہوں میں سما گئی تھی۔ میں آپ دونوں کو بہت مس کروں گی بابا ماما۔ کشف کے چہرے پر یکدم ہی اداسی چھا گئی تھی۔ ہاں، اسے بھلا کہاں عادت تھی اپنے ماما بابا کے بغیر جینے کی؟ ارے میری بیٹی تو بہت بہادر ہے، ایک دن ہی کی تو بات ہے، کل شام تک میری بیٹی نے واپس آ ہی جانا ہے۔ احتشام صاحب نے اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ جی بابا، انشاءاللہ ہم کل تک آ جائیں گے، اور ہاں، میں آپ کو سنو فال میں اپنی بہت ساری پکچرز بھیجوں گی، ان میں سے ایک بڑی کر کے میرے کمرے میں لگوائیں گے۔ کشف کے یوں مسکرا کر کہنے پر احتشام صاحب اور زمل بے ساختہ ہی مسکرائے تھے اور دل ہی دل میں اپنی بیٹی کے ڈھیروں بلائیں لی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد احتشام صاحب نے زمل کے ہینڈ کیری کو اپنی گاڑی کی ڈگی میں رکھا تھا تاکہ وہ کشف کو کالج تک چھوڑ آئیں، اور پھر وہیں سے سب لڑکیوں نے کالج کی گاڑی میں ہی آگے مری تک جانا تھا۔ کچھ ہی دیر میں احتشام صاحب کشف کو کالج چھوڑے ڈھیروں دعائیں دیے، پھر واپس گھر آئے تھے۔ سر، وہ اس ڈرگ ڈیلر کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ وہ مری میں چھپا بیٹھا ہے۔ انسپکٹر کی بات سن کے ACP سکندر عالم خان کے لیپ ٹاپ پر چلتے ہاتھ رکے تھے۔ اس وقت اپنے پولیس اسٹیشن میں موجود اپنے کیبن میں بیٹھا اسی کیس کے بارے میں ہی ثبوت اکٹھے کر رہا تھا، جب انسپکٹر کی آواز پر اپنے ہاتھ روکتے اپنی گہری کالی آنکھوں کو اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ لگتا ہے مری کے اس خوبصورت حسین موسم میں وہ پٹنا چاہتا ہے مجھ سے، تو کوئی بات نہیں، اس کی خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ ابھی کے ابھی مری نکلنے کا انتظام کرو، آخر کو اس کی گردن دبوچنے کا وقت آ گیا ہے۔ سکندر عالم خان نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے
उस ड्रग डीलर को दिल ही दिल में मुखातिब किए इंस्पेक्टर से कहा था, जिस पर वो जी सर कहे अगले ही पल केबिन से बाहर जा चुका था ताकि मरी पहुंचने का इंतज़ाम कर सके। सिकंदर आलम खान 25 साला हैंडसम पठान था, लेकिन अपने कसरती बॉडी बिल्डर वजूद की वजह से वो अपनी उम्र से बड़ा लगता था। गहरी काली आंखें, खड़ी मगरूर नाक, घनी ब्राउन मूछें और मूँछों तले उनाबी लब इस कदर सुर्ख और सफ़ेद रंगत थी कि उसकी गर्दन और हाथ की नीली रगें वासे दिखाई देती थी। उसके माँ बाप तो बचपन में ही गुजर चुके थे। इस दुनिया में उसकी सिर्फ दादी ही मौजूद थी, जिनकी तरबियत और बेअनथक मेहनत के बाद आज आलम खान इस मकाम पर पहुंचा था। हाँ, वो रवायती पुलिस वालों की तरह सख्त और अक्खड़ मिजाज नहीं था, लेकिन हाँ, वो अपने काम को लेकर बहुत संजीदा था और अक्सर औकात अपने डिपार्टमेंट के लोगों से हंसी मजाक भी करता रहता था। अपने डिपार्टमेंट में वो सबसे होनहार था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो एक केस में उलझा पड़ा था। मासूम लोगों को ड्रग्स की लत पर लगाने वाला वो दरिंदा सेठ सलामत काफ़ी दिनों से सिकंदर आलम खान के डर और खौफ से छुपा बैठा था, और आज सिकंदर आलम खान को उसके बारे में पता चल चुका था और यकीनन उसे वो आज बहुत बुरी सज़ा देने वाला था। कशफ अपनी दोस्तों के साथ मरी पहुंच चुकी थी। कशफ यार, तुम क्या जब से आई हो अपने कमरे में ही घुसी बैठी हो? चलो आओ ना, बाहर चलते हैं, उसकी फ्रेंड और रूममेट जोहरा ने उससे कहा था। मैडम को रास्ते में ही सर्दी जो लग चुकी थी, इसीलिए खुद पर कंफर्टर ओढ़ते लेटी थी। इतनी सर्दी लग रही है, मामा ठीक कह रही थी, यहाँ बहुत सर्दी है। कश्यप ने थोड़ा सा कंफर्टर हटाए अपना चेहरा बाहर निकाले मासूमियत से कहा था कि जोहरा को इस वक्त बेसाख्ता ही उस पर प्यार आया था, जिस पर उसने अपने आगे बढ़ते उसका गाल खींचा था। हाँ यार, सर्दी तो है मरी में, लेकिन सर्दी में ही तो एंजॉय करने का मज़ा आएगा, और कल तो वैसे भी ट्रिप ख़त्म हो जाएगी तो हमें वापस जाना पड़ेगा। चलो उठो, अभी के अभी हम बाहर घूमने चलते हैं। सर ने ग्रुप्स बनाए हैं ताकि आसानी से हम सारी जगहों पर घूम फिर सकें, और तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाने वाली, तो प्लीज़ मेरी खातिर उठ जाओ ना। उसकी सर्दी से सुर्ख होती नाक को देखकर जोहरा जान चुकी थी कि उसे वाकई इस वक्त सर्दी लग रही है, लेकिन वो भी क्या करती। इतनी दूर मरी वो कमरे में बैठने थोड़ी ना आई थी, इसीलिए फोर्स किए जोहरा आखिरकार कशफ को बेड से उठाने में कामयाब हो ही गई थी। अच्छा अब 1 मिनट रुको यार, वो मैं अपना कोट पहन लूँ। अपने चॉकलेटी ब्राउन बालों को समेट कर कांधे से आगे करती फिर कशफ ने वो पिंक कलर का फर वाला कोट उठाए पहना था, और इस कोट में उस कदर खूबसूरत लग रही थी कि कोई देखता तो फौरन ही फिदा हो जाता। ये तो कम्फर्टर से भी ज़्यादा मोटा है, यकीनन तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। चलो अब आ जाओ। जोहरा ने भी अपना कोट उठाए पहना था, और फिर दोनों ने गले में अपने अपने मफरल पहनते बाहर का रुख किया था। सर ने तमाम स्टूडेंट्स को 4-4 में डिवाइड किया था। जोहरा के ग्रुप में कशफ, जोहरा और 2 मज़ीद लड़कियां थीं, जिनके साथ वो चलती हुई मरी की सबसे मशहूर नथिया गली तक आई थी। तकरीबन 20 मिनट से 30 मिनट हो गए थे उन्हें यहाँ आए। किस कदर भीड़ में न जाने कब जोहरा का हाथ कशफ के हाथ से छूट गया और वो इस हुजूम में अकेली खड़ी रह गई। उसने डर और खौफ से यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाई। जोहरा और अपनी दूसरे ग्रुप मेंबर्स को ढूंढना चाहा, लेकिन यहाँ बहुत रश था। कशफ की आंखों में फौरन ही नमी उभर आई, लेकिन वो अपने चेहरे पर हाथ फेरते, अपनी आंखों में आई नमी पीछे को धकेलते, खुद में हिम्मत जमा करती, फिर धीरे धीरे कदम उठाने लगी थी कि आगे जाकर उसे अपना ग्रुप मेंबर्स मिल ही गए। और फिर वो चलते चलते कितनी ही दूर आ चुकी थी, लेकिन ना तो जोहरा और ना ही उसे किसी ग्रुप मेंबर का नामो निशान मौजूद था। दूसरी तरफ जोहरा को भी जब एहसास हुआ कि कशफ उसके साथ नहीं है, तो यहाँ वहाँ नज़रें घुमाए उसे ढूंढना चाहा, लेकिन वो उसे मिली ही नहीं थी। सिकंदर आलम खान जो ही इस ड्रग डीलर सेठ सलामत की लोकेशन पर पहुंचा तो उसे देखते ही वहाँ से फरार हो चुका था। लेकिन अब की बार सिकंदर उसे जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए अपना गन लोड किया उसके पीछे ही भागा था। वो आज उसे जिंदा या मुर्दा हर हाल में पकड़ना चाहता था। वो हुजूम की वजह से चकमा देकर अब बाहर उस सुनसान सड़क पर आ गया था, ताकि आगे जाकर अपने किसी साथी को फ़ोन करके यहाँ से रवाना हो सके कि सिकंदर आलम खान उसके खून का प्यासा बना था, तो दूसरी तरफ सिकंदर आलम खान इस कमीने को जहन्नुम वासल करना चाहता था। इसीलिए धीरे धीरे कदम उठाए उसके पीछे ही चल रहा था। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि खुद को मेरे हवाले कर दो
ورنہ ابھی کے ابھی جان سے جاؤ گے۔ سکندر عالم خان کی سخت آواز پر اب کی بار سیٹھ سلامت کے موبائل پر چلتے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے بے ساختہ ہی گردن موڑے اپنی پشت کی طرف دیکھا تو پیچھے ہی وہ سول کپڑوں میں اس پر بندوق تانے کھڑا تھا، اور اس سے پہلے کہ سیٹھ سلامت پھر سے کوئی ہوشیاری دکھاتا وہاں سے رفو چکر ہوتا، سکندر عالم خان کی گن سے گولی نکلتی اس کا سینہ چیر گئی تھی۔ وہیں فضا میں ایک نسوانی چیخ گونجی تھی جو کسی اور کی نہیں بلکہ ایک کشف کی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اس درخت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سکندر عالم خان نے ایک بار پھر سے نشانہ لیتے اب کی بار اس کے دل کے مقام پر گولی چلائی اور سیٹھ سلامت وہیں زمین پر ڈھیسا گیا تھا، اور اس بار وہ اپنی چیخ کا گلا گھونٹ نہیں پائی تھی۔ سیٹھ سلامت کے بدن سے نکلتا خون سڑک پر پھیلنے لگ گیا تھا، جسے دیکھ کشف بس بے ہوش ہونے ہی والی تھی جب سکندر عالم خان نے گن کو ویسٹ پر رکھتے اسے آواز دی اور اپنا قدم اٹھائے تھے، اور پھر سامنے کا منظر دیکھ وہ جیسے ساکت رہ گیا تھا۔ بیبی پنک کلر میں گول مٹول سی وہ گڑیا، روئی جیسے گال اور موٹی موٹی آنکھیں، وہ بے حد حسین تھی کہ سکندر عالم خان کتنے ہی پل اپنی نظر ہی نہیں ہٹا پایا تھا۔ ہاں، اس کے 25 سالہ زندگی میں یہ پہلی لڑکی تھی جو پہلی نظر میں اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ کیا ہوا بھالو، تمہیں اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ فر والے کوٹ کی کیپ کو کشف نے اپنے سر پر ڈالا تھا، اور اس پنک کلر کے فر والے کوٹ میں وہ بھالو ہی تو لگ رہی تھی۔ سکندر کے یوں سے مخاطب کرنے پر کشف کے ڈر اور خوف میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ مزید پیچھے کی جانب کھسکتی جیسے اس درخت میں گھسنا چاہ رہی تھی، لیکن سکندر کو وہ بہت انٹرسٹنگ لگی تھی، اسی لیے اس نے قدم اس کی جانب بڑھائے اور اس کے چہرے کے قریب دائیں بائیں اپنے ہاتھ رکھتے پھر ذرا نیچے کو جھکتے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ جھکایا تھا کہ کشف جھٹ سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، مجھے جانے دیں۔ کشف کی میٹھی آواز نے سکندر عالم خان کے کانوں میں رس کھولا تھا۔ اس کے لب بے ساختہ ہی مسکرائے تھے۔ جھوٹ بول رہی ہو بھالو، اگر تم نے کچھ دیکھا نہیں تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ وہ جانتا تھا وہ اس نازک لڑکی کے سامنے گولی چلا چکا تھا، اور پھر سڑک پر پڑی اس سیٹھ سلامت کی لاش سے نکلتا ہوا خون دیکھ کر وہ ڈر چکی تھی۔ نہیں تو میں تو نہیں رو رہی، مجھے جانے دیں۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں جبکہ پورا بدن کانپ رہا تھا، لیکن اپنی لڑکھڑاتی آواز سے اس نے ایک بار پھر جھوٹ بولتے یہاں سے رفو چکر ہونے کا سوچا تھا، لیکن سامنے بھی سکندر عالم خان تھا جو اس کی ان کیوٹ حرکتوں پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ تم اکیلی کہاں گھوم رہی ہو بھالو؟ سکندر عالم خان نے اپنے ذہن میں آتا سوال پوچھا تھا۔ وہ میں کھو گئی ہوں، وہ ڈر اور خوف سے اب کی بار کشف کی زبان سے الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ اچھا ریلیکس کرو، پانی پیو گی؟ چلو آؤ میری گاڑی تک، تمہیں پانی پلاتا ہوں۔ کشف کی حالت دیکھ اسے محسوس ہوا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی، اسی لیے اس سے کچھ فاصلہ بناتے اپنی بیئرڈ سہلاتے ایک گہرا سانس بھرا تھا، پھر اس کو پانی پلانے کا سوچتے اپنے ساتھ آنے کی آفر کی تھی۔ نہیں، ماما نے منع کیا تھا، کسی اجنبی کی بات نہیں سنتے، نہ ہی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس کی معصوم سی بات پر سکندر کا دل کیا چھت پھاڑ قہقہ لگائے۔ تمہارے ماما بابا کہاں ہیں؟ وہ جیسے چاہ رہا تھا کہ یہ لڑکی ایسی ہی کیوٹ باتیں کرتی جائے اور وہ سنتا جائے، اسی لیے اگلا سوال پوچھا تھا۔ ماما بابا تو کراچی ہیں۔ اپنے ماما بابا کا نام لینے پر اس کا چہرہ اداس ہو گیا تھا۔ تمہارے ماما بابا کراچی ہیں تو تم کیا یہاں اکیلی آئی ہو؟ سکندر نے کسی خدشے کے تحت پوچھا تھا۔ ہاں، وہ دکھنے میں کوئی 15 یا 16 سال کی لڑکی لگ رہی تھی، وہ بھی ڈرپوک سی، تو پھر وہ کراچی سے یہاں اکیلی مری کیا کرنے آئی تھی؟ اس بات کو وہ جاننا چاہتا تھا۔ نہیں، میں اکیلے نہیں آئی، وہ میری فرینڈز، وہ ہم وہ کالج کے ٹرپ پر آئے ہیں نا، لیکن میری فرینڈز مجھے بھول گئیں، وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، میں کھو گئی ہوں۔ اب کی بار کہتے ہوئے کشف رو دی تھی۔ اچھا چلو، پریشان مت ہو، مجھے اپنے ہوٹل کا ایڈریس بتاؤ، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ سکندر خان کا دل کیا کہ اس کی آنکھوں سے بہتے ان شفاف موتیوں کو اپنے لبوں سے چن لے، لیکن فی الحال وہ ابھی ایسا کوئی اختیار نہیں رکھتا تھا، اسی لیے صبر کا کڑوا گھونٹ بھرے اس کی پریشانی حل کرنے کا سوچا تھا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، آپ کے پاس موبائل ہے تو میری فرینڈ کو کال کر دیں، وہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائے گی۔ اب اس سنسان سڑک پر اور کوئی شخص موجود تو نہیں تھا، اسی لیے اس نے اس قاتل سے ہی مدد لینے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ ایک دفعہ وہ اپنے ہوٹل پہنچ سکے۔ اچھا ٹھیک ہے،
اپنی فرینڈ کا نمبر بتاؤ۔ سکندر عالم خان کو اس وقت پولیس اسٹیشن بھی جانا تھا تاکہ سیٹ سلامت والے کیس کو انجام تک پہنچا سکے، لیکن وہ اسے یہاں اکیلے چھوڑ کر بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسی لیے اگلے پل اس سے نمبر لیے اس کے دوستوں کو کال کی تھی، اور زہرا جو اپنے گروپ ممبر کے ساتھ قبضوں سے ڈھونڈ رہی تھی، اگلے 10 منٹ میں وہ سکندر کی بتائی گئی لوکیشن کے ساتھ اپنے سر کو ساتھ لیے پہنچ گئی تھی۔ کشف نے جیسے ہی زہرا کو دیکھا تو اس کی گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، جبکہ اس کے سر نے ہاتھ ملاتے سکندر کا شکریہ ادا کیا تھا کہ انہوں نے اس کی اسٹوڈنٹ کا خیال رکھا۔ سکندر کو اس وقت جلدی تھی، اسی لیے ان سے ٹھیک سے مل نہیں سکا، جبکہ اس کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ سیٹ سلامت کی لاش کو وہاں سے لے جا چکے تھے۔ اوکے سر، اپنی اسٹوڈنٹ کا خیال رکھیں، میں چلتا ہوں، مجھے اور بھی بہت سے ضروری کام ہے۔ سکندر عالم خان ایک آخری نظر اس پنک بھالو پر ڈالتے پھر اپنی آنکھوں پر گلاسز لگائے وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کی روب دار پرسنالٹی کو دیکھ زہرا نے گہرا سانس بھرا تھا۔ یہ ہینڈسم لڑکا تمہیں کہاں ملا کشف؟ زہرا کی زبان پر کھجلی ہوئی تھی، جبکہ سکندر کی بات کرنے پر کشف کے سامنے کچھ دیر والا منظر لہرایا تھا، جب کیسے اس نے بے ترتیب سے اس انسان کے سینے میں گولیاں اتاری تھیں۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، زہرا چلو یہاں سے۔ کشف بس ابھی کبھی ہوٹل اپنے کمرے میں جانا چاہتے تھے، اسی لیے زہرا کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں موجود تھی۔ آ جاؤ ساتھ والے کمرے میں، ساری لڑکیاں لوڈو کھیل رہی ہیں، ہم بھی چلتے ہیں۔ ہوٹل میں آتے ہی کشف نے اپنا کوٹ اتار کر سائڈ پر رکھتے ہیٹر آن کیا تھا اور پھر کمفرٹر میں گھس گئی تھی، جس پر زہرا نے اسے ساتھ والے کمرے میں جانے کو کہا تھا، جہاں ان کے گروپ کی دوسری لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ مجھے نہیں جانا، تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ، مجھے کچھ دیر سونا ہے، میرے سر میں بہت درد ہے اور سردی بھی مجھے بہت لگ رہی ہے۔ اب کی بار کشف نے صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ اسے کہیں بھی نہیں جانا، جس پر زہرا نے اسے دوبارہ فورس نہیں کیا تھا کہ پہلے وہ اسے فورس کر کے باہر جو لے گئی تھی، لیکن آج کچھ برا ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ اگر کچھ دیر وہ نہ ملتی تو یقیناً اس کے سر اس کی مام ڈیڈ کو کال کرنے والے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، دروازہ لاک مت کرنا، میں کچھ دیر تک واپس آ جاؤں گی، زہرا اس سے کہتی پھر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ کشف کمفرٹر میں گھسی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس کا دل تھا کہ بس ایک ہی بات پر اٹکا تھا کہ جلد از جلد صبح وہ اپنے ماما بابا کے پاس واپس چلی جائے۔ اپنی آنکھیں بند کرتے ہی ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے خون سے لت پت وہ باڈی آئی تھی جسے اس شخص نے بے رحمی سے گولیاں مارتے قتل کر دیا تھا، اور پھر وہ ہڑ بڑھا کر اپنی آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی تھی۔ ماتھے پر پسینے کے ڈھیروں قطرے نمودار ہوئے تھے اور چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ ابھی وہ ان سب سے سنبھلتی کہ اسے اپنی بالکنی میں کھٹ پٹ کی آواز محسوس ہوئی، اور پھر اگلے ہی پل بلیک ہوڈی میں ایک شخص اس کی بالکنی میں کودتا اس کا دروازہ کھولے اندر آ گیا تھا، اور اب رہی صحیح جان بھی ہوا ہو گئی تھی۔ سامنے سکندر عالم خان تھا، ہاں سامنے وہی شخص تھا۔ کشف تو تھر تھر کانپنے لگ گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہی اپنے کمفرٹر پر گرفت مضبوط کیے گہرا سانس بھرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی باہر کی جانب بھاگتی، سکندر نے بڑی پھرتی سے اس کا راستہ روک کے لبوں پر اپنی ہتھیلی جما دی تھی۔ اس کا پورا جسم ڈر اور خوف سے کانپ رہا تھا، جس پر اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی سکندر نے اس نازک گڑیا کی کمر میں ہاتھ ڈالے سہارا دیا تھا۔ سکندر عالم خان کی ٹھنڈی انگلیوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتے کشف کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ اپنا چہرہ دائیں بائیں ہلاتے مسلسل مزاحمت کرنا شروع کر گئی تھی۔ کچھ نہیں کر رہا میرے ڈرپوک بھالو، تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ سکندر عالم خان تو اپنے بھالو کو اس پنک کلر کی نائٹ ڈریس میں دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ ہاں وہ اوور کوٹ پہنی ٹھیک سے اس کے جسم کا اندازہ نہیں کر پایا تھا، لیکن اب اس نائٹ ڈریس میں اسے دیکھ بے ساختہ ہی سر جھٹکا تھا، یعنی وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ نازک جان تھی۔ اچھا میں اپنا ہاتھ ہٹا رہا ہوں لیکن تم چلاؤ گی نہیں میری لٹل بھالو۔ سکندر نے جب اس کی آنکھوں میں نمی کو آتے دیکھا تو اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی تھی۔ وہ اپنے لٹل بھالو کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی خود سے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، اسی لیے دھیمی آواز میں سرگوشی کرتے اسے سمجھایا تھا کہ وہ چلائے گی نہیں، اور اس کی گرم سانسوں کی تپش سے کشف کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلاتے اس کی بات ماننے میں ہی عافیت سمجھی تھی، کیونکہ اس کے بھاری ہاتھ کے نیچے وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ سکندر نے جو ہی اپنا ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹایا تو کشف
ہڑبڑا کر پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی تھی۔ جسم ابھی بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، مجھے مت ماریں پلیز۔ کشف ابھی بھی صبح ہونے والے واقعے کے خوف کے زیر اثر تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس نے اس شخص کو قتل کرتے دیکھ لیا تھا، اسی لیے وہ یہاں اسے ڈرانے دھمکانے یا پھر اسے مارنے آیا تھا۔ اسی لیے جلد ہی اپنی بات کی صفائی دی تھی، اور بات بھی یہی تھی۔ اس نے زہرہ یا اپنے کسی سر سے بھی اس واقعے کے بارے میں بات نہیں کی تھی۔ اس نے صرف یہی بہانہ بنایا تھا کہ بھیڑ کی وجہ سے کھو گئی تھی، اور پھر اس انجان شخص کے موبائل سے کال کرتے اس کو بلا لیا تھا۔ میرے لٹل بھالو، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں نقصان پہنچانے آیا ہوں؟ تمہیں نقصان پہنچانے سے پہلے سکندر عالم خان اپنی جان نہ دے دے؟ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا تھا، لیکن اب کی بار کچھ فاصلے پر، کہ اس کا لٹل بھالو پہلے ہی اس سے بہت ڈر رہا تھا۔ اس کی نزدیکی پر مزید نہ ڈرے تو پھر آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ کشف نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا۔ ہاں، یہ کیا نا تم نے اچھا سوال، میرے لٹل بھالو، میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں یہاں اپنے لٹل بھالو، اپنی جان کو دیکھنے آیا، بلکہ اپنے لٹل بھالو سے اپنے دل کی بات کہنے آیا ہوں۔ میں تمہیں لٹل بھالو سے اپنی لٹل بیوی بنانا چاہتا ہوں کشف۔ سکندر خان کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، جس پر وہ اس کی گہری کالی آنکھوں میں دیکھتی رہی تھی۔ اس کا یوں محبت کا اقرار کرنا کشف کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی، اور پھر اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی۔ اس سے پہلے کہ زمیں بوس ہوتی، سکندر عالم خان نے آگے ہوتے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ میرے نازک بھالو، ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے تمہیں جو تم بے ہوش ہو گئی؟ خیر کوئی بات نہیں، ایک دفعہ میری محبت بن جاؤ، پھر میں اپنے لٹل بھالو کو بہت بہادر بنا دوں گا، بالکل اپنی طرح۔ سکندر عالم خان نے اس کے پھولے ہوئے گلابی گال بمشکل ہی خود کو کوئی گستاخی کرنے سے روکتے اسے واپس بیڈ پر لٹاتے اس کے اوپر کمفرٹر اوڑھایا تھا۔ وہ جلدی اپنے لٹل بھالو کو اپنے نکاح میں لے کر اس پر اپنی تمام تر بے چینی واضح کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے خاص بندے سے کہہ کر اس کے ایڈریس سے لے کر اس کی ساری انفارمیشن نکلوا لی تھی، اور اب بس اسے انتظار تھا تو کشف کے واپس اپنے گھر جانے کا، تاکہ وہ اس کے ماما بابا سے اس کے رشتے کی بات کر سکے۔ سکندر عالم خان نے ایک نظر اس وجود پر ڈالی، اور پھر جس خاموشی سے اس کمرے میں داخل ہوا تھا اسی خاموشی سے واپس چلا گیا تھا۔ صبح کشف کی آنکھ کھلی تو کچھ پل تک تو رات کو ہونے والا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، اور پھر اس نے بے ساختہ ہی ارد گرد گردن گھمائی تھی۔ نہیں، بھلا کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ میں یہاں؟ لگتا ہے میں اس بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، اسی لیے تو خواب بھی ایسے ہی دیکھ رہی ہوں۔ اس واقعے کو اپنا خواب سمجھتے پھر اس نے اپنے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تھی، اور پھر فریش ہوتے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ ماما، احتشام صاحب جو کہ مسلسل سر سے رابطے میں تھے، ان کی بس کو کالج پہنچتے ہی اپنی گاڑی لیے کشف کو پک کرنے چلے گئے تھے، اور پھر کشف نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھتے لاؤنج میں اپنی ماما کو دیکھ کر چہکتی آواز میں انہیں پکارا تھا، پھر آگے بڑھتے اس سے پہلے کہ ان کے گلے لگتی صوفے پر ہاتھ میں چائے کا کپ لیے بیٹھے سکندر عالم خان کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ چہرے پر ڈر اور خوف کے اثرات واضح ہونے لگ گئے تھے، جس پر سکندر نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ کو چھپایا تھا۔ یقیناً وہ اسے دیکھ کر ایسا ہی ری ایکشن دینے والی تھی۔ سکندر عالم خان اچھے سے جانتا تھا، دراصل سکندر عالم خان کے ڈیڈ اور احتشام صاحب دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں انسپیکٹر تھے۔ کچھ سالوں پہلے سکندر کے ڈیڈ ایک حادثے میں جان کی بازی ہار گئے تھے، پھر احتشام صاحب نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اسی لیے ان کا آپس میں ملنا ملانا کم ہو گیا تھا۔ لیکن جب سکندر نے کشف کی ساری انفارمیشن نکالی تو تب اسے معلوم ہوا کہ وہ احتشام انکل کی بیٹی تھی، اسی لیے ان سے ملنے ان کے گھر چلا آیا تھا۔ کیا ہوا کشف، ادھر تو آؤ۔ سمل نے آگے بڑھتے اپنی اس ننھی سی گڑیا کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ماما، وہ وہاں کوئی ہے کیا؟ کشف کو لگا جیسے اسے وہم ہو رہا ہے کہ سکندر عالم خان اس وقت اس کے گھر میں اس کے لاؤنج میں موجود تھا، اسی لیے اپنی آنکھیں پھیلائے سکندر کی جانب اشارہ کیے دھیمی آواز میں پوچھا تھا، ان سے ملو بیٹا، یہ میرے بہت ہی اچھے دوست عالم خان کے بیٹے سکندر عالم خان ہیں۔ احتشام صاحب نے اندر آتے کشف کا معصومانہ سوال سن لیا تھا، اسی لیے آگے بڑھتے دونوں کا تعارف کروایا تھا۔ ہیلو مس کشف، کیسی ہیں آپ؟ سکندر عالم خان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکتے اسے مخاطب کیا تھا۔ یہ سچ میں یہاں ہے؟ کشف بس بے ہوش ہونے کے در پہ تھی، اسی لیے تیزی سے بھاگتے
اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ پیچھے احتشام صاحب اور زمل نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا کہ اسے کیا ہو گیا، اور سکندر نے اپنی مسکراہٹ دبائے یہ منظر دیکھا تھا۔ لگتا ہے تھک گئی ہے، آپ اسے چائے کھانے کا پوچھ لیں؟ زمل میں سکندر بیٹے کے پاس بیٹھتا ہوں، احتشام صاحب نے زمل سے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلاتے کچن کی جانب چلی گئی تاکہ کشف کی پسند کا کچھ بنا سکیں، جبکہ احتشام صاحب اب سکندر کے پاس بیٹھے تھے۔ اور بتاؤ بیٹا کیا چل رہا ہے آج کل؟ احتشام صاحب اور سکندر اب مزید چھوٹی موٹی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ کشف نے اپنے کمرے میں آتے فوراً سے دروازہ لاک کیا تھا اور پھر وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے وہ اپنے تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس بھرنے لگ گئی تھی۔ سکندر کو یوں اپنے گھر میں دیکھ وہ اس سے مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یہ بابا کے دوست کے بیٹے ہیں؟ کشف کو سکھ نہ آیا کہ یہ جاننے کے بعد کہ وہ کیسا ری ایکشن دے۔ اب اس کی موجودگی کی وجہ سے باہر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اسی لیے کشف وہیں بیڈ پر بیٹھے پھر سے رونے لگ گئی۔ زمل، وہ سکندر کی دادی کا فون آیا تھا، وہ سکندر کے لیے ہماری کشف کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ اگلے دن احتشام صاحب اور زمل جو کہ لاؤنج میں بیٹھے تھے، احتشام نے آج صبح سکندر کی دادی سے ہونے والی بات کے بارے میں زمل سے ڈسکس کیا تھا۔ سکندر اور کشف ابھی بہت چھوٹی ہے احتشام صاحب، آپ تو جانتے ہیں 18 سال کی ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک بچگانہ حرکتیں کرتی پھرتی ہے، تو ایسے میں ہم اس کی شادی کیسے کر سکتے ہیں بھلا؟ ہاں، بات یہ نہیں تھی کہ زمل کو سکندر اچھا نہیں لگا تھا، بلکہ بات یہ تھی کہ ان کی بیٹی ابھی شادی جیسی ذمہ داری کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھی۔ سکندر بہت اچھا لڑکا ہے زمل، میں بچپن سے دیکھتا آیا ہوں، اور محنتی بھی ہے، تبھی تو اتنی کم عمر میں اتنے اچھے عہدے پر فائز ہو گیا ہے، اور اس کی دادی بھی بہت اچھی ہے، یقیناً وہ کشف کو بہت خوش رکھیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں اتنی چھوٹی سی بات پر اس رشتے کو اپنے ہاتھ سے جانے دینا چاہیے۔ احتشام صاحب نے اپنا موقف رکھا تھا جسے زمل رد کر ہی نہیں پائی تھی۔ ہاں، وہ کہہ تو بالکل ٹھیک رہے تھے کہ سکندر بہت دیکھا بھالا تھا اور اس کی ذہانت اور قابلیت سے بھی وہ واقف تھا۔ ہاں، اگر کسی بات سے زمل کو مسئلہ تھا تو وہ ان دونوں کے درمیان موجود عمر کے فاصلے پر تھا۔ سکندر اور کشف کی عمر میں فرق تھا اور یقیناً مزاج میں بھی، کیونکہ کشف بہت حساس اور نازک تھی، جبکہ سکندر بہت نڈر اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا خاصا میچیور بھی تھا۔ خیر، احتشام صاحب کے سمجھانے کے بعد زمل بھی اس رشتے کے لیے مطمئن ہو گئی تھی کہ جو بھی تھا سکندر ان کی بیٹی کے لیے بہترین انتخاب تھا۔ گھر میں جب کشف اور سکندر کے رشتے کے بارے میں بات چلی تو اس نے احتجاج کرنا چاہا کہ نہیں، وہ تو قاتل ہے، وہ اس سے شادی نہیں کرے گی، اسے اس سے ڈر لگتا ہے، جس پر احتشام صاحب اور زمل کی ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی۔ جس پر کشف نے ان سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو جیسے جیسے احتشام صاحب بتاتے گئے کشف کو ڈھیروں شرمندگی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ قاتل نہیں بلکہ قانون کا رکھوالا تھا، اور جس شخص کو اس نے گولی ماری تھی وہ ایک بہت بڑا ڈرگ ڈیلر تھا۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی اعتراض نہیں ہے نا تمہیں کشف بیٹا؟ احتشام صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھے پوچھا تو کشف نے اپنا سر جھکائے نام سر ہلا دیا تھا، جس پر احتشام صاحب اور زمل نے اسے ڈھیروں دعائیں دیتے پھر اس کے کمرے سے باہر آتے سکندر عالم خان کی دادی کو کال کر دی تھی کہ انہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، وہ کل ہی بات پکی کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ تم بھی نہ کشف، پتہ نہیں تمہیں کب عقل آئے گی۔ سکندر کے بارے میں اپنی طرف سے ہی کہانی بنا کر اسے برا سمجھنے پر کشف نے بے ساختہ ہی اپنے سر پر چپت لگائی تھی، اور پھر اپنے اور سکندر کے بارے میں سوچتے اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، جس پر وہ تکیے میں چہرہ چھپائے کھل کر مسکرائی تھی۔ اپنا ہاتھ تو آگے کرو میرے لٹل بھالو۔ سکندر عالم خان اور اس کی دادی اس وقت احتشام صاحب کے گھر پر موجود تھے۔ جب بات پکی کی رسم کرنے کے لیے سکندر کی دادی نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھمائے اسے کشف کو پہنانے کو کہا تو کشف اپنا سر جھکائے مزید خود میں سمٹ رہی تھی۔ گولڈن رنگ کے امتزاج میں کرتا اور کیپری پہنے، سر پر شفون کا دوپٹہ پن سے اٹیچ کیے، ہلکا پھلکا میک اپ اور جولری کے نام پر گلے میں ایک باریک سی چین، وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ سکندر عالم خان سے اپنا دل سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ بیٹا اپنا ہاتھ آگے کرو، اب کی بار زمل نے کہا تو کشف نے اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ سکندر کی ہتھیلی پر رکھا، اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کیے سکندر عالم خان نے پھر لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے رنگ پہنائی تھی، جس پر کشف نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کو کھینچتے پھر سے اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ اسے اس وقت سکندر عالم خان کی نظروں کی تپش سے ڈھیروں شرم محسوس ہو رہی تھی،
نکاح اگلے جمعے مقرر کیا گیا تھا، جس پر دونوں کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ سکندر کی دادی کو کشف بے حد پسند آئی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی نازک، پیاری اور صاف دل کی۔ دادی کو وہ اپنے سکندر کے لیے پرفیکٹ میچ لگی تھی۔ جمعے کا دن بھی آ چکا تھا۔ بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے میں ہلکی پھلکی جولری اور میک اپ کے ساتھ وہ سکندر عالم خان کے لیے پور پور تیار بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح شروع ہو گیا تھا۔ کشف خان ولد احتشام خان، آپ کا نکاح سکندر عالم خان ولد عالم خان سے سکہ رج الوقت 5 لاکھ روپے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز پر کشف کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ بیٹا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے ایک بار پھر سے اپنے الفاظ دہرائے تو کشف نے اپنی ہتھیلیوں کو مسلتے دھیمی سی آواز میں قبول ہے کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد دونوں سے نکاح نامے پر دستخط لیے گئے تھے۔ یوں وہ کشف احتشام خان سے کشف سکندر عالم خان بن گئی تھی۔ نکاح کے بعد کشف کو اسٹیج پر لائے سکندر عالم خان کے ساتھ بٹھایا گیا تو سکندر اس کے من موہنے روپ کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ بلا شبہ وہ آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ میری جان لینے کا ارادہ ہے کیا لٹل بھالو؟ سکندر عالم خان نے اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی تو کشف کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ سکندر کا یوں اسے پیار لوٹاتی نظروں سے دیکھنا، اس کی تعریف کرنا کشف کے دل کا تیزی سے دھڑکا گیا تھا۔ اس کا یوں شرمانا، لجانا اور اپنی نظریں جھکانا سکندر دیکھ محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ کشف کی حالت دیکھ جان چکا تھا کہ وہ کس قدر کنفیوز اور نروس بیٹھی ہے، اسی لیے اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ مزید کچھ رسموں کے بعد رخصتی کا وقت آیا تو کشف اپنے ماما بابا کے سینے سے لگتے رونے لگی تھی۔ زمل اور احتشام صاحب کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ان دونوں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کشف انہیں یوں روتا ہوا دیکھتے مزید رونا شروع کر دے۔ سکندر نے اسے سہارا دیے گاڑی میں بٹھایا اور پھر سب سے ملتے انہیں خدا حافظ کرتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے کشف پر نظر ڈالی تو ابھی تک بیٹھی خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ بس میرے لٹل بھالو، اب تمہاری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ گرے۔ وہ بھی مزید بھی کچھ کہتا کہ سکندر خان کی دادی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھی تھی، جنہیں دیکھ سکندر قدرے سنجیدہ ہوا تھا اور دادی وہ ان دونوں کو دیکھ مسکرانے لگی تھی۔ وہ دونوں ساتھ میں پیارے ہی اس قدر لگ رہے تھے کہ وہ ان کی نظر اتارے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ کشف بیٹا، بس میری جان، اب رونا بند کرو، تم کہیں دور تھوڑی نہیں جا رہی ہو، تمہارا جب دل چاہے تم اپنے ماں باپ سے ملنے آ سکتی ہو۔ دادی کشف کی آنکھوں میں نمی دیکھ اسے شفقت بھرے لہجے میں سمجھانے لگی۔ گاڑی میں ان کی موجودگی کی وجہ سے کشف کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی خان ولا کے پورچ میں جا کر رکی۔ کشف چونکہ بہت زیادہ تھک چکی تھی، اسی لیے کچھ ہی دیر کے بعد اسے سکندر عالم کے کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ کمرے کو گلاب کی پتیوں اور موم بتیوں سے سجایا گیا تھا اور وہ بیڈ پر شرمائی لجائی سی قدرے کنفیوز ہوئی بیٹھی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچتے وہ بے حد نروس ہو رہی تھی۔ کمرے کے باہر سے بھاری قدموں کی آہٹ پر ان کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ سکندر نے کمرے میں آتے دروازہ لاک کیا تو کشف مزید خود میں سمٹی تھی، جبکہ سکندر اس کی موجودگی کو اپنے کمرے میں محسوس کرتے دل و جان سے مسکراتے آگے بڑھا تھا۔ سردی تو نہیں لگ رہی میری لٹل بھالو کو؟ سکندر اس کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھ جان چکا تھا کہ وہ اس وقت بہت زیادہ کنفیوز سی بیٹھی ہے، اسی لیے ہلکی پھلکی باتوں سے اسے ریلیکس کرنا چاہ رہا تھا۔ جب کشف نے کچھ بولنے کے بجائے بس نام میں سر ہلایا تھا۔ اچھا، سردی نہیں لگ رہی تو پھر تھک گئی ہوگی، لاؤ یہ جولری اتارنے میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں، سکندر دوستانہ لہجے میں کہتے کشف کے قریب بیٹھا تو وہ نامحسوس انداز میں تھوڑا سا پیچھے کی جانب کھسکی تھی۔ خیر، وہ اسے کشف کی فطری شرم و حیا سمجھتے اپنے ہاتھ بڑھائے اس کے دوپٹے سے پنز اتارنا شروع کر گیا تھا، جبکہ کشف وہ اس کی نزدیکی پر اپنا سانس تک روک گئی تھی۔ سکندر نے اس کے بھاری دوپٹے کو اتار کر سائڈ پر رکھ دے، جیسے ہی اس کے گلے سے ہو کر چوکر اتارنے کے لیے پچھلی گردن پر اپنی انگلیاں لگائیں تو کشف نے بے ساختہ ہی بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبا لیا۔ سکندر اس کی اس حرکت پر دھیما سا مسکرایا تھا۔ ریلیکس میرے لٹل بھالو، اسے پیار سے دیکھتے اس نے دھیرے دھیرے اس کی ساری جولری کو اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا اور پھر اس کے قریب بیٹھتے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو میری جان؟ وہ محبت سے چور لہجے میں کہتے اس کے ہاتھ پر کس کر گیا تھا، اس کے دہکتے لبوں کو اپنے ہاتھ کی پشت پر محسوس کرتے کشف جی جان سے کانپ گئی تھی۔ میرے لٹل بھالو،
بہت پیار سے سمیٹوں گا تمہیں، خود میں، مجھ پر بھروسہ تو کرو۔ سکندر عالم خان نے کہا تو بے ساختہ ہی خود میں سمٹے تھے، شرم و حیا سے پلکیں لرز رہی تھیں اور دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ سکندر نے اسے دھیرے سے تکیے پر لٹایا اور پھر اپنے کرتے کو اتارتے صوفے پر اچھالا تھا۔ اسے یوں شرٹ لیس اپنے سامنے دیکھتے کشف کی ہتھیلیاں بے ساختہ ہی پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ اب وہ چور نظروں سے سکندر عالم خان کے چوڑے سکس پیک سینے اور پھولے ہوئے مسلز کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سکندر سائڈ ٹیبل کا دراز کھولے اس کی منہ دکھائی کا تحفہ نکال رہا تھا۔ ہاں، لیکن وہ کشف کی نظروں کو خود پر بھی محسوس کر سکتا تھا۔ ہاٹ ہے نا تمہارا شوہر؟ سکندر عالم خان نے دراز سے ایک ریڈ ڈبی نکالتے شرارت سے کہا کہ کشف نے جھٹ سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے پھر سے نظریں اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پر جما لی تھی۔ سکندر نے اس کے پاؤں کے قریب بیٹھتے اس کے لہنگے کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا تو کشف کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزاحمت کرتی سکندر نے اس ڈبی میں سے چاندی کی چمکتی پائل نکالتے اسے کشف کے پاؤں میں پہنایا تھا اور پھر دوسرے پاؤں میں بھی پہناتے اسے مخاطب کیا تھا۔ انہیں تم کبھی نہیں اتارو گی لٹل بھالو۔ سکندر عالم خان جانتا تھا کہ اس کے چھونے سے، اس کی قربت سے وہ لرز رہی تھی، لیکن وہ آج چاہ کر بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ وہ آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ اس کے سینے پہ تھوڑا سا اوپر کاندھے کی جانب گہری چوٹ کا نشان جیسے دیکھتے ہوئے کشف نے بے ساختہ ہی سوال کیا تھا۔ تمہارا ہینڈسم شوہر ایک پولیس والا ہے میرے لٹل بھالو، تو ایسی چھوٹی موٹی چوٹ تو اسے لگتی ہے۔ تم پریشان مت ہو۔ اس کی فکر مندی پر سکندر کے لب مسکرائے تھے اور پھر اس نے اٹھ کر نائٹ بلب روشن کرتے کمرے کی لائٹس بند کی تھی۔ سکندر عالم خان نے اس کے اوپر جھکتے اسے چھونا چاہتا کہ کشف اپنے لہنگے پر گرفت مضبوط کیے بے ساختہ اپنا چہرہ موڑ گئی تھی۔ میرے لٹل بھالو، کیوں میرا ضبط آزما رہی ہو؟ یقین جانو جتنا تم مجھے تڑپاؤ گی نا، اتنا ہی میں تم پر ٹوٹ کر برسوں گا، اور میرا نہیں خیال کہ میرا لٹل بھالو میری جان لیوا شدتوں کو سہ پائے گا، اسی لیے پیار سے میرا ساتھ دو نا۔ سکندر کو کشف کی یہ حرکت ناگوار گزری تھی۔ وہ جانتا تھا وہ ابھی 18 سال کی تھی اور یہ رشتہ اس کے لیے بہت نیا تھا، اسی لیے وہ گھبرا رہی تھی، اور اس کے شوہر اس کے محرم ہونے کے ناطے سکندر کا یہ فرض تھا کہ وہ پہلے اسے ریلیکس کرے اور پھر اس رشتے کو آگے بڑھائے۔ لیکن مجھے تو ڈر لگ رہا ہے سکندر، اور یہ پہلی بار تھا کہ کشف نے سکندر کو اس کے نام سے پکارا تھا، اور سکندر ان گلابی پنکھڑیوں سے اپنا نام سنتے بے خود سا ہوتے اس کے لبوں کو محبت سے چھونے لگا تھا۔ کشف اپنی آنکھیں زور سے میچتی اس کی گردن میں بازو ڈالے اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی کہ اس کی یہ خود سپردگی دیکھ سکندر عالم خان کا دل سرشار ہوا تھا، اور پھر اگلے ہی پل سارے فاصلے مٹانے لگا تھا۔ اس کی بیک زپ کو جھٹکے سے کھولا تھا اور پھر اس کے بلاؤز کو کاندھے سے سرکاتے اس کے لبوں کو آزادی دی تھی۔ سکندر، وہ سسکی بھرتے پھر سے اس کا نام پکار گئی تھی۔ مجھے اپنا اور کتنا دیوانہ کرو گی میرے لٹل بھالو؟ سکندر اس کی نازک پنکھڑیوں سے اپنا نام سنتے مزید دیوانہ ہوا تھا، اور پھر اس دیوانگی میں وہ اس پر جھکتا ہی چلا گیا تھا۔ میرے لٹل بھالو، میں جانتا ہوں تم بہت نازک ہو، لیکن تمہارا شوہر تمہارا دیوانہ ہے، اور میری اس دیوانگی کو تم اپنے نازک بدن پر سہنا تو ہوگا۔ وہ دیوانگی کے عالم اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ سردی لگ رہی ہے، کشف نے کپ کپاتی آواز میں کہا تھا۔ بس کچھ دیر اور میری جان، پھر تمہیں بالکل بھی سردی نہیں لگے گی، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سکندر عالم خان نے اس کی کمر سہلاتے نرمی سے کہا تھا۔ تم بہت کیوٹ ہو میرے لٹل بھالو، دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں، اسپیشلی تمہارے ان بھرے بھرے سے گالوں کو۔ سکندر نے شدت جذبات سے کہتے جو ہی اس کے دائیں گال پر اپنے دانتوں کا نشان دیا تو کشف سسک اٹھی تھی، اور سے یوں منہ بنا کر خود کی طرف دیکھتا پا کر سکندر کا کمرے میں زندگی سے بھرپور قہقہا گونجا تھا۔ تم نے میری زندگی مکمل کر دی کشف، تمہارا بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کا۔ سکندر نے اس کی پیشانی پر محبت سے اپنے لب رکھتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا جس نے اس کی محبت کو اتنی آسانی سے اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ لائٹ سے گرے کامدار فراک کے ساتھ کیپری اور کام والا ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ سکندر کا ہاتھ تھامے شرمائی لجائی سی ڈائننگ ٹیبل پر آئی تھی، جہاں سکندر کی دادی بیٹھی انہی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ ایک ساتھ مل کر ناشتہ کر سکیں۔
ماشاء اللہ کتنا روپ آیا ہے میری بیٹی کو۔ وہ زمانہ شناس عورت تھی، اپنے پوتی کی قربت کے رنگ اس نئی نویلی دلہن کے چہرے پر دیکھتی دادی جان نے ان دونوں کے صدقے واری جاتے ماشاء اللہ کہا تھا، جس پر کشف بے ساختہ ہی شرم سے اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ مجھ پر روپ نہیں آیا کیا ابی جان؟ سکندر جو کہ وائٹ شرٹ کے ساتھ ڈارک براؤن ڈریس پینٹ پہنے ہوئے بالوں کو اچھے سے جل سے سیٹ کیے ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا، اب اپنا نچلا لب دانتوں تلے دباتے شرارت سے کشف کو دیکھ کر بی جان کو مخاطب کیے کہا تھا، میں نے ایسے بھلا کب کہا؟ تم تو ہو ہی پیارے میری جان۔ بی جان نے سکندر کے سر پر پیار کرتے اسے ڈھیروں دعائیں دی تھی، جس پر سکندر نے مسکرا کر کشف کو آنکھ ونک کرتے پھر اس کی کرسی گھسیٹتے اسے بیٹھنے کو کہا تھا اور ساتھ والی کرسی پر خود بیٹھ گیا تھا۔ پھر یوں ہی خوشگوار ماحول میں ناشتہ کرنے کے بعد اس کے ماما بابا سے ملوانے کے لیے سکندر کشف کو لیے اس کے گھر آیا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے میرے لٹل بھالو، شام کو تمہیں پک کرنے آؤں گا، اور ہاں آنٹی کو رات رکنے کی طرف سے معذرت کر لینا، میں اب اپنی لٹل بھالو کے بنا ایک رات بھی نہیں گزار سکتا۔ کشف نے ماما بابا سے ملنے کے بعد سکندر نے ایک ضروری کام سے جانا تھا، اسی لیے اس کے گال پر لب رکھتے خدا حافظ کی اچھے سے باور کروا گیا تھا کہ وہ دن کو تو یہاں رہ سکتی ہے لیکن وہ شام ہوتے ہی اسے پک کرنے آ جائے گا اور پھر وہ اپنے گھر واپس جائیں گے، جس پر کشف نے شرم سے نظریں جھکائے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اچھا مجھے بھی یہاں کس کر کے خدا حافظ بول دو۔ سکندر نے ذرا سا جھک کر اپنا گال کشف کے چہرے کے قریب کرتے معصومانہ سی فرمائش کی تھی، جس پر اس نے شرم سے سرخ ہوتے پھر دھیرے سے اپنی نازک پنکھڑیوں کو اس کے گال پر رکھا تھا۔ تھینک یو مائی لٹل بھالو، وہ مسکرا کر کہتا اسے نرمی سے اپنے سینے سے لگاتے جا چکا تھا۔ کشف نے سارا دن اپنے ماما بابا کے ساتھ گزارا، لیکن اسے سکندر کی بھی بہت یاد آ رہی تھی۔ خیر اپنے کہے کے مطابق شام ہوتے ہی سکندر اسے لینے آ گیا تھا اور وہ اپنے ماما بابا سے ملتے خوشی خوشی اس کے ساتھ واپس جا چکی تھی۔ سکندر نے اسے باہر ہی سے ڈنر کروایا اور پھر وہ واپس گھر آ گئے تھے۔ سکندر کو کچھ امپورٹنٹ ای میلز اینڈ کرنی تھیں تو وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ کشف وہ دادی کے پاس ان کے کمرے میں تھی۔ ان سے ملتے وہ اپنے کمرے میں آئی تو سکندر کو لیپ ٹاپ میں مصروف پایا، جبکہ سکندر وہ کمرے میں اس کی موجودگی کو محسوس کرتے دھیما سا مسکراتے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کر گیا۔ کشف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے قریب آ کر بیٹھی تو سکندر نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ مجھے کالج جانا ہے سکندر، وہ میری پڑھائی۔ کشف نے یہ سوچتے کہ وہ نہ جانے اس کی بات پر کیسا ری ایکشن دے ڈرتے ڈرتے اپنی بات کا آغاز کیا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی کنٹینیو کرنا چاہتی ہے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے سکندر عالم خان کے چہرے پر سنجیدگی آئی تھی اور وہیں کشف کو لگا جیسے وہ ابھی انکار کر دے گا کہ وہ مزید پڑھائی نہیں کرے گی، لیکن اگلے ہی پل سکندر نے اس کا ہاتھ اوپر کو اٹھائے اپنے لبوں سے لگایا۔ ٹھیک ہے میری جان، تم اپنی اسٹڈی کنٹینیو کر لو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں خود تمہیں پک اینڈ ڈراپ کر لیا کروں گا۔ سکندر نے اسے محبت باش نظروں سے دیکھتے کہا تو اس کی بات کو سن کشف کی جیسے جان میں جان آئی تھی۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ روایتی مردوں کی طرح سکندر اس سے شادی کے بعد پڑھائی کرنے سے روک دے گا، مگر اب اس کے دل میں موجود سارے خدشات دور ہو گئے تھے۔ وہ مسکراتے سکندر کے کاندھے پر اپنا سر رکھ گئی تو سکندر عالم خان کے لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیاں رک گئی تھیں۔ کیا نیند آ رہی ہے میری جان کو؟ اس کی پیشانی کو چومتے سکندر نے نرم لہجے میں استفسار کیا تو کشف نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ لیکن میرا تو ابھی تمہیں سونے دینے کا کوئی ارادہ نہیں میرے لٹل بھالو، سکندر عالم خان نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو کشف نے سٹ پٹاتے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا۔ اس کی بات کے پیچھے کا مطلب وہ سمجھ چکی تھی۔ مذاق کر رہا ہوں میری جان، چلا آ جاؤ سوتے ہیں۔ اپنے لٹل بھالو کی نازک مزاجی کو میں ایک ہی رات میں اچھے سے جان چکا ہوں، وضومعینی انداز میں کہتا اگلے ہی پل لیپ ٹاپ کو بند کیے سائڈ پہ رکھتا اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا اور کشف وہ شرم سے سرخ ہوئے اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ 2 مہینے بعد۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بی جان؟ کشف ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی؟ میں نے ڈرائیور کو اسے پک کرنے بھیج دیا تھا۔ سکندر عالم خان یوں تو کشف کو کالج سے خود ہی پک اینڈ ڈراپ کیا کرتا تھا، لیکن آج اس کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی تو اس نے ڈرائیور کو کشف کو کالج سے پک کرنے کا کہا تھا۔ لیکن اب تقریباً شام کے 5 بجے اسے بی جان کی کال آئی تھی کہ کشف ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی، اور سکندر عالم خان یہ سنتے سکتے میں جا چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں بی جان، میں ابھی ڈرائیور کو کال کرتا ہوں۔
सिकंदर आलम खान ने बीजान से कहते फिर फौरन से ड्राइवर का नंबर मिलाया जो कि मुसलसल बन जा रहा था, और यूँ सिकंदर आलम खान की परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ। हाँ, इस फील्ड में उसके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों दुश्मन हैं, लेकिन उसने अपनी शादी को बहुत प्राइवेट रखा था। फिर उसके किस दुश्मन को कशफ के बारे में भनक पड़ गई थी। सिकंदर तेज़ी से गाड़ी में बैठते फिर एक नंबर डायल कर गया था, और अगले आधे घंटे में सिकंदर आलम खान कशफ की लोकेशन ट्रेस करवाने में कामयाब हो चुका था। उसने शादी की पहली रात कशफ को मुंह दिखाई में जो पायल दी थी उसमें चिप लगी थी। हाँ, वो कशफ के मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसकी फिक्रमंदी में उसने ऐसा किया था, और आज वही चिप उसके काम आ गई थी कि अगले आधे घंटे में उस सुनसान सड़क के किनारे मौजूद उस इमारत के बाहर खड़ा था जहाँ यकीनन कशफ मौजूद थी, क्योंकि लोकेशन वहीं की आ रही थी। यकीनन उसके लिटिल भालू को तकलीफ देने वालों को वो आज मौत के घाट उतारने वाला था। अपने दोनों हाथों में गन लिए वो कदरे खामोशी से अंदर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। फिर दूसरी जानिब कशफ ने अपने चकराते सर को थामे बमुश्किल अपनी आंखों को खोला था, और फिर खुद को इस अनजान कमरे में मौजूद पाकर उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैली थी। आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे थे। वो तो कॉलेज से ड्राइवर के साथ घर वापस जा रही थी, जबकि कुछ नामालूम अफराद ने उसकी गाड़ी का पीछा करते उन्हें रोका और फिर गन निकाले ज़बरदस्ती कशफ के चेहरे पर रुमाल रखते उसे बेहोश कर दिया था। फिर वो उसे अपनी गाड़ी में डाल रहे थे। उससे आगे कशफ को भी कुछ याद नहीं था तो वो इस वक्त कहाँ है और किस जगह मौजूद है। सिकंदर, बाबा कहाँ हैं आप? कशफ अपना सर घुटनों में दिए फूट फूट कर रो रही थी। अरे नाजुक चिड़िया, तुम रोने क्यों लग गई? खैर, मुझे अब समझ आया कि वो एएसपी तुम पर जान क्यों वारता है। तुम चीज़ ही ऐसी हो। एकदम ही उसे कमरे से ये भारी आवाज़ आई तो उसके डर और खौफ में शिद्दत आई थी। कमरे के कोने में मौजूद ज़मान मलिक, जो कि सिकंदर आलम खान का बहुत पुराना दुश्मन था, बैठा कशफ को अपनी हवस भरी नज़रों से देखने में मसरूफ़ था। वो बस उसके होश में आने का ही इंतज़ार कर रहा था। उसे तो यही लग रहा था कि एएसपी सिकंदर आलम खान की बीवी कोई बड़ी बहादुर और जानदार औरत होगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो सामने कोई 17 या 18 साल की नाजुक सी लड़की थी, और सबसे बढ़कर उसकी मासूमियत। यकीनन ज़मान मलिक जैसा शख्स भी उस पर अपना दिल हार बैठा था, इसीलिए तो उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। ज़मान मलिक की पुरस्रार आवाज़ और उसका शैतानी कहकहा कमरे में गूंजा तो कशफ ने सहम कर पीछे बैकग्राउंड से टेक लगाई थी। लबों से मुसलसल सिकंदर आलम खान का ही नाम निकल रहा था कि वो जल्द से जल्द उसके पास आ जाए। बस चुप कर जाओ कशफ। कशफ के रोने में इजाफा होते देखा तो ज़मान मलिक ने अगले ही पल नागवारी से उसे झड़का था, जिस पर कशफ अपना रोना तो क्या अपनी सांसें तक रोक गई थी। वो नीम अंधेरे में उस शख्स को अच्छे से देख तो नहीं सकती थी, हाँ, लेकिन उसकी आवाज़ में जो वहशत थी वही उसे डराने के लिए काफ़ी थी। पहले तो मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें किडनैप करके सिकंदर आलम खान को डराना था कि वो मेरे रास्ते से हट जाए, लेकिन अब तुम्हारे इस हुस्न को देखने के बाद मैं अपना इरादा बदल चुका हूँ। अब तुम यहीं रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूँगा। वो 1.5 उम्र 45 साल शख्स अगले ही पल सोफे से उठता कमीनगी से उसके वजूद को देखते आगे की जाने बढ़ने लगा तो उसकी बातों को सुनते कशफ का दिल जैसे बंद होने को था। सिकंदर आलम खान के सिवा किसी और का छूना उसके लिए मौत के मुतरादिफ था। उसने अपनी आंखें बंद करते शिद्दत से दुआ की कि अभी इसी वक्त उसको मौत आ जाए। ज़मान मलिक ने अपने कदम मज़ीद आगे बढ़ाए और फिर अपना हाथ लंबा किया। कशफ के लंबे घने कांधे पर बिखरे हुए इन खूबसूरत बालों को छूना चाहा कि अगले ही लम्हे कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खुला और सामने ज़मान मलिक की मौत यानी कि सिकंदर आलम खान खड़ा था। सिकंदर ने लम्हे के 1000वें हिस्से में ज़मान मलिक तक पहुँचते उसके चेहरे को थप्पड़ों से लाल कर दिया था। उसका गिरेबान थामे मुसलसल उसके जबड़े पर मुक्के मारने लग गया था, और कशफ जो कि ज़मान मलिक के करीब आने पर डर और सहम कर पीछे की जानिब खिसक रही थी, सिकंदर को अपने सामने देख जैसे उसकी जान में जान आई थी, और साथ ही एक दफ़ा फिर से बेबसी से उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। तेरी जान तो मैं फुर्सत से लूँगा। सिकंदर आलम खान ने उसकी ज़मीन पर पड़े निढाल से वजूद को एक ठोकर मारते फिर उसे गिरेबान से थामे कमरे से बाहर फेंका था, जहाँ उसकी टीम पहले से मौजूद थी। वो ज़मान मलिक को गिरेबान से घसीटते अगले ही पल उस पर थप्पड़ों की बरसात करते वहाँ से ले जा चुके थे,
جبکہ سکندر عالم خان وہ اس وقت کشف کو ریلیکس کرنا چاہتا تھا، جو کہ ڈر کے مارے ابھی بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ بھالو، میرے لٹل بھالو، اس کے بکھرے بالوں، رو رو کر جو سوجی ہوئی آنکھیں اور نڈھال سا وجود تھا، اس کی حالت کو دیکھتے سکندر عالم خان کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اسے نرمی سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس کی باہوں کا سہارا ملنا تھا کہ کشف دھاڑیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ آپ بہت گندے ہیں سکندر، آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ شخص مجھے رونے سے کشف کی ہچکیاں بن چکی تھی۔ وہ ٹھیک سے الفاظ تو نہیں ادا کر پا رہی تھی، لیکن اس کی رونے کی شدت کو دیکھ سکندر عالم کا جان چکا تھا کہ وہ کس قدر ڈر اور خوف کے زیر اثر تھی۔ اسی لیے اسے شدت سے اپنی باہوں میں بھیجتے اس کے بالوں پر نرمی سے اپنا لب رکھ گیا تھا۔ بس میرے لٹل بھالو، کچھ نہیں ہوا، میں تمہارے پاس ہوں، پرومس کرتا ہوں آئندہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی حالت دیکھتے سکندر عالم خان کا کلیجہ پھٹنے کو تھا، لیکن وہ اپنے لہجے کو مضبوط رکھے کشف کو دلاسا دے رہا تھا۔ اسے بہلا پھسلا کر اپنی باہوں میں بھرے سکندر واپس گھر لے آیا تھا، لیکن کشف جیسے ابھی بھی اس واقعے کے ڈر اور خوف کے زیر اثر تھے۔ اس واقعے کو گزرے بھی ایک ہفتہ ہونے کو تھا، لیکن نہ تو اس دن کے بعد سے کشف کالج گئی تھی اور نہ ہی وہ پہلے کے جیسے کشف کی طرح ہنسی اور کھلکھلائی تھی۔ سکندر نے بھی یہ سوچتے اسے وقت دیا تھا کہ وہ اسے فورس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن نہیں، سکندر کا اسے ایک ہفتہ دینے کے باوجود اس واقعے کے اثر سے نکلنے کے بجائے مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ آج بھی سکندر واپس آیا تو وہ گمسم سی کمرے میں بیٹھی تھی۔ لٹل بھالو، آئس کریم کھانے چلے؟ سکندر عالم خان نے نارمل سے انداز میں کہا تو کشف نے محض نفی میں سر ہلا دیا تھا، اور سکندر وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ لٹل بھالو، میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، سکندر عالم خان نے آگے بڑھے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے مخاطب کیا تو کشف جیسے اپنی سوچوں کے بھنور سے باہر آئی۔ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ نہیں سکندر، مجھے باہر نہیں جانا، اس نے ڈرے سہمے لہجے میں کہا تو سکندر عالم خان کو اب اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی جیسی نازک جان لڑکی کے لیے وہ سب سہنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ تھا، وہ اس کے مجرم کو اچھی خاصی سزا بھی دے چکا تھا۔ پھر اس سب کے باوجود بھی کشف کا یوں اس سے دور دور رہنا، ٹھیک سے بات چیت نہ کرنا اسے سخت برا لگ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھے کشف کو دونوں کاندھوں سے تھاما، اسے اپنے سامنے کیا۔ بس بہت ہو گیا کشف، آخر کس چیز کی سزا دے رہی ہو مجھے؟ تمہیں ایسے دیکھتا ہوں تو مجھے خود پر بے تحاشا غصہ آتا ہے، دل کرتا ہے اپنے آپ کو شوٹ کر لوں، کیونکہ میری وجہ سے تمہاری ایسی حالت ہوئی ہے۔ سکندر عالم خان بہت کم غصہ کرتا تھا، لیکن جب غصہ کرنے پر آتا تھا تو اس کا انداز بہت ہی شدید ہوتا تھا، جیسے اس وقت وہ اپنے دل کی بھڑاس کشف پر نکال رہا تھا، اور کشف وہ دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ کہہ تو بالکل ٹھیک رہا تھا، ایسا کہ وہ سکندر کو پچھلے ایک ہفتے سے سزا دے رہی تھی، جو کہ سراسر غلط تھا۔ سوری سکندر۔ اس سے پہلے کہ سکندر مزید غصہ کرتے خود کے لیے بے رحم الفاظ استعمال کرتا، کشف نے اپنا سر جھکائے ندامت سے سوری کہہ دیا۔ مجھے معاف کر دیں سکندر، میں بس بہت ڈر گئی تھی، لیکن میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، اور اس میں آپ کو کوئی قصور بھی نہیں۔ وہ سر جھکائے اپنی غلطی مان رہی تھی اور سکندر سے معذرت بھی کر رہی تھی۔ سکندر عالم خان کا سارا غصہ تو پل میں ہوا ہوا تھا، وہ اگلے ہی لمحے سے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں تم پر غصہ کر گیا میرے لٹل بھالو، آئی ایم ریئلی سوری۔ اس رات دونوں کے درمیان موجود وہ طویل خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔ کشف نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس واقعے کو بھولتے اب باقاعدگی سے کالج جایا کرے گی، اور وہیں سکندر نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ کشف کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرے گا۔